نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا اور اس کے حقائق کے عنوان سے دوسری نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ نشست میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کے مختصر تعارف اور اس کے بعد آپ کے طرز فکر، آپ کا جو نظر و فکر کا انداز ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس میں ایک بات ہم نے کی کہ جو صلح امام حسن کا واقعہ رونما ہوا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تخت نشینی کے بعد کہ آپ نے خلافت ہی جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، تو اس کے اندر امام حسن مجتبیٰ صلح کے خواہاں تھے اور امام حسین علیہ السلام جہاد کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ بات مزید اس روایت سے واضح ہوتی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی اور جناب امیر معاویہ کوفہ تشریف لائے اور باقاعدہ طور پر اہل کوفہ نے بیعت کی جناب معاویہ کی، تو امیر معاویہ نے جناب امام حسن سے درخواست کی کہ وہ خطبہ ارشاد فرمائے، تو اس خطبے میں بھی امام حسن مجتبیٰ نے جناب معاویہ کی بیعت کی یہی بات کی کہ ہم نے معاویہ کی بیعت اس لیے کی ہے تاکہ مسلمانوں کا خون بہنا بند ہو جائے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے خون کے بہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کا خون نہ بہے۔ پھر اسی طرح یعنی ان کے نزدیک جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلم جان اور مسلم خون وہ انتہائی قیمتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی بھی قیمت پر مسلم خون کا بہنا بند ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہم اپنے اقتدار ہی کو کیوں نہ چھوڑ دیں۔ تو یہ آپ نے کر کے دکھایا، اور یہ آپ کی سیادت ہے اور آپ کا اتنا بڑا ایثار ہے، اتنی بڑی قربانی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف جو امام حسین علیہ السلام کا طرز فکر ہے، آپ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ وہ خلافت سے کنارہ کش اور خلافت کے خلاف لشکر کشی کرنے والے لوگ ہیں اہل شام، تو اس لیے ان کے خلاف وہی کارروائی ہونی چاہیے جو کسی بھی باغی گروہ کے خلاف کی جاتی ہے۔ اب یہ دونوں نقطہ نظر جو ہیں وہ برحق ہیں، ان میں سے کسی میں بھی کوئی ذرا برابر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہے، کسی میں کوئی غلطی کوئی خطا کچھ بھی نہیں، دونوں برحق ہیں۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی جان امیر المومنین امام وقت حضرت جناب حسن مجتبیٰ کی قیادت میں اور ان کی معیت میں ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا، اور اپنا اختلاف جو تھا اس کو پس پش ڈال دیا اور جناب معاویہ کی بیعت کی اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ خلافت معاویہ کو تسلیم کرنے کے بعد دونوں طرف اچھے تعلقات استوار ہوئے، اور جناب معاویہ کے دربار میں حضرت حسن مجتبیٰ امام حسین ان دونوں بزرگان کا آنا جانا رہتا تھا، اور وقتاً فوقتاً امام حسن و حسین کی بارگاہ میں جناب معاویہ ہدایہ تحائف وغیرہ بھی پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جناب امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمائی۔ ایک دفعہ جناب حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں بزرگ جناب معاویہ کے دربار میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے ان کی بڑی تکریم کی، عزت کی، انہیں مرحبا واہلاً کہا، اور انہیں تقریباً 1000 درہم وہ پیش کیے تحفہ، اور ساتھ میں کہا خذاہا وانا ابن ہند، کہا کہ یہ تحفہ قبول کر لیں، یہ ابن ہند کا تحفہ ہے، واللہ لا یعطیکماہا احد قبلی ولا بعدی، اور کہا کہ اللہ کی قسم ایسا تحفہ آپ کو نہ میرے بعد کوئی دے گا اور نہ مجھ سے پہلے کسی نے دیا ہوگا۔ تو اس کا جواب امام حسین نے ارشاد فرمایا، ذرا دھیان سے سنیے گا، فرمایا واللہ لن تعطی انت ولا احد قبلک ولا بعدک رجلا افضل منا، فرمایا کہ اللہ کی قسم اے معاویہ، نہ آپ نے، نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی شخص نے ہمارے سے زیادہ صاحب فضل شخص کو تحفہ دینا ہے، لہذا اگر آپ یہ تحفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا تحفہ ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے فضل کے سامنے اس تحفے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی نوک جھونک، اس طرح کی باتیں، آنا جانا، تحفے تحائف کی تبدیلی، یہ ہوتا رہتا تھا۔ جس وقت حضرت جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو آپ کی شہادت کے وقت ایک نیا موڑ تاریخ نے لیا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اہل کوفہ نے جناب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اور یہاں پہ ایک وفد آیا۔ ابن کثیر نقل کرتے ہیں
قدم المسیب بن عتبۃ الفزاری فی عدۃ معه الی الحسین بعد وفات الحسن، کہ امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد مسیب بن عتبہ فزاری چند لوگوں کے ساتھ ایک وفد کی شکل میں جناب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فدعوه الی خلع معاویہ، اور جناب امام حسین کو دعوت دی کہ آئیں جناب معاویہ کو خلافت سے اتار دیں، انہیں معزول کر دیں، ان کے خلاف لشکر بنائیں۔ ساتھ میں یہ اشارہ کیا قد علمنا رأیک و رأی اخی، کہ ہم آپ کی اور آپ کے بھائی جان کی رائے سے آگاہ ہیں، ان کی رائے کیا تھی اور آپ کی کیا ہے، یعنی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ امام حسن صلح کرنا چاہتے تھے جبکہ آپ جہاد کرنا چاہتے تھے، تو اب چونکہ وہ نہیں رہے تو اب آپ اپنی رائے جو ہے اس کے مطابق عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جناب امام حسین نے ان کو جواب ارشاد فرمایا کہ انی لارجو ان یعطی اللہ اخی علی نیتہ فی حبہ الکف، فرمایا کہ میں اپنے رب، اپنے اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے بھائی جان کی جو نیت تھی کف ید کے پیچھے، یعنی قتال کو چھوڑنے کے پیچھے ان کی جو نیت تھی، یعنی وہ نیت کیا تھی کہ مسلمانوں کا خون بہنا بند ہونا چاہیے، فرمایا کہ میں اس نیت پر اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ وَأَن يُعْطِيَنِي عَلَى نِيَّتِي فِي حُبِّ جِهَادِ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا کہ میری جو نیت ہے کہ میں پسند کرتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں جہاد کروں ظالمین کے خلاف، فرمایا اللہ امید ہے کہ مجھے میری نیت پر اجر عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے کہ دونوں بھائیوں کا جو طرز فکر میں ایک فرق ہے، ایک نظر کا جو اختلاف ہے، اس کو کتنے ہی خوبصورت پیرائے میں امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور صبح قیامت تک کے لیے کسی بھی اٹھنے والی انگلی اور کسی بھی سوال کا جواب یہیں پہ ارشاد فرما دیا۔ تو بہرحال ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ دونوں صاحبان کا نظریہ برحق ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ معاملات اسی طرح چلتے رہے۔ اچھا، یہاں پر جب یہ وفد جناب امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور انہیں دعوت دی کہ آئیں جناب معاویہ کے خلاف لشکر کشی کریں اور انہیں خلافت سے ہٹا دیں، تو مروان کے انٹیلیجنس نے اسے خبر دی، اور مروان نے پھر جناب معاویہ کو خط لکھا کہ مجھے امام حسین کے بارے میں شک ہے، ان کے بارے میں میں سلامتی محسوس نہیں کرتا کہ وہ کچھ کارروائی کریں گے۔ تو جناب معاویہ نے فوراً امام حسین کو خط لکھا، اور خط لکھ کر انہیں وہ عہد، وہ میثاق یاد دلایا جو جناب امام حسن کی قیادت میں انہوں نے بھی کیا، اور کہا کہ فاتق اللہ واذکر المیثاق، کہ اللہ سے ڈریں اور وہ وعدہ، وہ میثاق یاد رکھیں۔ فإنک متی تکدنی اکدک، اور کہا کہ اگر آپ ہمارے خلاف تدبیر کریں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف بھی تدبیر کریں گے۔ تو اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اتانی کتابک، کہ آپ کا خط مجھے پہنچا ہے، وَأَنَا بِغَيْرِ الَّذِي بَلَغَكَ عَنِّي جدید، اور فرمایا کہ آپ کو میرے بارے میں جو خبر وغیرہ پہنچی ہے کوئی لشکر کشی کی یا کوئی اس طرح کی کارروائی کی، تو یاد رکھیں کہ میرا اس کام میں کوئی دلچسپی اور کوئی ارادہ اس وقت نہیں۔ وَالْحَسَنَاتُ لَا يَهْدِي لَهَا إِلَّا اللَّهُ، اور فرمایا کہ حسنات، نیکیوں کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ وَمَا أَرَدْتُ لَكَ مُحَارَبَةً وَلَا عَلَيْكَ خِلَافًا، میں آپ کے خلاف جنگ کرنے کا، آپ کے خلاف کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن یہ جو جنگ نہ کرنا اور کف ید کرنا ہے جناب معاویہ کے خلاف جناب امام حسین علیہ السلام کا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس عہد اور اس میثاق کی بنیاد پر ہے جو انہوں نے اپنے بڑے بھائی جان امام حسن مجتبیٰ کی قیادت میں سائن کیا تھا، اور خلافت باقاعدہ طور پر جناب معاویہ کے حوالے کی تھی۔ لیکن جو اپنا نقطہ نظر تھا اس کی طرف بھی اشارہ یہاں پہ اس خط میں ملتا ہے۔ فرمایا وما اظن لی عند اللہ عذرا فی ترک جہاد، اور فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے خلاف جہاد چھوڑ دینے میں میرے پاس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر ہے۔ وما اعلم فتنة اعظم من ولایتک امر هذه الامہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کا اے امیر معاویہ اس امت کے امر کا والی بننا میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی آزمائش کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے میرے نزدیک۔ بہرحال جناب معاویہ کی حیات میں امام حسن مجتبیٰ کے رحلت اور شہادت کے بعد اہل کوفہ اور اہل عراق چاہتے تھے کہ لشکر کشی کی جائے، جناب معاویہ کو اتارا جائے، اور اس کام کے لیے باقاعدہ وفد بھی بھیجے گئے، خطوط بھی بھیجے گئے، لیکن اس طرح کی کسی کارروائی میں شرکت کرنے سے امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا اور اپنے عہد پر پوری طرح سے جمے رہے اور قائم۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوا
کہ جب جناب معاویہ نے اپنے رحلت سے چند مہینے قبل یا کہہ لیں چند ہفتے قبل اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کے لیے خلافت کی بیعت لینا شروع کر دی، تو مختلف طرق سے جبر کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ بھی لوگوں سے بیعت لے لی گئی آپ کی اپنی نگرانی میں، گویا یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی جناب معاویہ کی حیات میں ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ علیہم، ان بزرگوں نے یزید کی بیعت سے اس کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ تو باقی تقریباً ساری دنیا جو ہے، سارا عالم یوں کہہ لیں کہ ساری سلطنت اسلامیہ جو ہے وہ یزید کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے، لیکن یہ بزرگ ہیں جو ابھی بھی قائم ہیں۔ جناب معاویہ نے اپنی رحلت سے کچھ دیر قبل جو وصیتیں کی ہیں اپنے بیٹے یزید کو، اس میں ان لوگوں کے بارے میں بھی وصیتیں کی ہیں، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو وصیت کی ہے، وہ چونکہ ہم کربلا کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس بات کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ امام حسین کے بارے میں جناب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو وصیت کی، کہا کہ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے پورا عراق تیار ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ عراق والے لوگ امام حسین کو اپنے ساتھ دعوت دے لیں گے اور امام حسین آ جائیں گے، لیکن کہا کہ اگر وہ تیرا مقابلہ کریں اور تو کامیاب ہو جائے ان پر تو فصفح عنہ، تو امام حسین سے درگزر کرنا، کیوں ان لہ رحما ماسا وحقا عظیما وقرابۃ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ بے شک ان کے لیے ایک بڑا رشتہ داری کا رشتہ ہے، ہمارا تعلق ہے، اور بڑا ان کا حق ہے، اور آقا علیہ السلام اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو قرابت ہے، تو ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا اور ان کے ساتھ درگزر کرتے رہنا، بلکہ یہاں تک کہا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور ان سے مشاورت کرنا، ان سے اصلاح مانگنا، وہ تیری اصلاح کریں اور جو کہیں اس کو ماننا۔ تو یہاں تک یہ وصیت جو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کی، یہاں پر موجود ہے۔ جناب معاویہ جب تک زندہ رہے امام حسین اپنے عہد پر قائم ہیں، اگرچہ جناب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بھی بنا دیا، کیونکہ آپ اپنے اس عہد پر، اپنے میثاق پر قائم رہے۔ تو یہیں پہ بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے آ گیا کہ امام حسین کی شخصیت اور آپ کی ہستی کتنی اعتدال والی ہے، کہ ایک طرف آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے طرز حکومت کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے، خلافت راشدہ سے ملوکیت میں تبدیلی آ گئی، نظام حکومت کو ملوکیت میں بدل دیا گیا، آپ اس کو ریورس کرنا بھی چاہتے تھے، خلافت کے نظام کو قائم بھی کرنا چاہتے تھے اور اس کے خلاف جہاد بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف بڑے بھائی جان نے جو معاہدہ کیا کف ید کا، قتال کے ترک کرنے کا، مسلمانوں کے خون کے بہنے سے روکنے کے لیے آپ اس عہد پر بھی قائم رہے اور اپنی اس نیت پر بھی قائم رہے، اور کہا کہ میری نیت پر اللہ مجھے اجر دے اور میرے بھائی جان کی نیت پر اللہ انہیں اجر دے، اور وہ جو عہد تھا اس کو باوجود کہ اپنی خواہش تھی کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے، آپ اس عہد پر بھی قائم رہے تاں کہ جناب معاویہ کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد جو مسائل ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خالق تعالی ہمیں کردار حسین کو سمجھنے کی، مقام حسین کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔